7 اکتوبر کو اسرائیل پر ہونے والے حملے میں فلسطینی عسکریت پسند گروپ حماس کے ساتھ ایک اور گروپ بھی شامل تھا، اور وہ ہے اسلامک جہاد۔ اسلامک جہاد کون ہے اور یہ گروپ کیسے بنا؟ 1970 کی دہائی ختم ہونے والی تھی جب اسرائیل کے غزہ پر قبضے کے رد عمل میں ایک سنی جنگجو گروپ وجود میں آیا۔ اس کا نام تھا پیلسٹینین اسلامک جہاد۔ اسلامک جہاد کے بانی 2 فلسطینی تھے، فتح شقاقی اور عبدالعزیز عودہ، جو اس وقت ایرانی انقلاب سے متاثر تھے۔ اسلامک جہاد کو اس زمانے میں فلسطینیوں کی کافی حمایت حاصل ہوئی، کیونکہ لوگ یاسر عرفات کی پیلسٹینین لبریشن آرگنائزیشن سے مایوس ہو چکے تھے۔ اسلامک جہاد نے 80 اور 90 کی دہائیوں میں اسرائیل کے خلاف کئی مسلح حملے کیے۔ اسلامک جہاد کے بانی فتح شقاقی کو 1995 میں مالٹا میں بظاہر اسرائیلی ایجنٹوں نے قتل کر دیا تھا۔ اسرائیل، امریکہ اور یورپی ممالک نے اسلامک جہاد کو ایک دہشت گرد گروپ قرار دیا ہے۔ اسلامک جہاد کا مقصد اسرائیل کو تباہ کرنا اور 1948 سے پہلے کے برطانوی مینڈیٹ والے فلسطین کو قائم کرنا ہے۔ اس میں مغربی کنارہ اور غزہ بھی شامل ہے، جس پر اسرائیل نے 1967 کی مشرق وسطیٰ کی جنگ میں قبضہ کر لیا تھا۔ یہ گروپ ایرانی فنڈنگ پر چلتا ہے۔ اسرائیل کے ایک اندازے کے مطابق اسے سالانہ $10 ملین ملتے ہیں۔ اسلامک جہاد کے بیروت اور دمشق میں غیر ملکی ہیڈ کوارٹر ہیں۔ غزہ کی نسبت اسرائیل کے زیر قبضہ مغربی کنارے میں اس گروپ کی موجودگی محدود رہی ہے، لیکن حال ہی میں اس میں اضافہ ہوا ہے۔ حماس کے بعد اسلامک جہاد کے پاس غزہ میں دوسرا سب سے بڑا مسلح نیٹ ورک ہے۔ CIA کے ورلڈ فیکٹ بک کا کہنا ہے کہ 2021 کے ایک اندازے کے مطابق اس گروپ کے پاس ہزاروں مسلح افراد ہیں۔ اسلامک جہاد کے پاس راکٹس، مارٹرز اور ٹینک شکن میزائلوں جیسے اہم ہتھیار بھی ہیں، لیکن یہ گروپ ایسی معلومات کو ظاہر نہیں کرتا۔ حماس کے برعکس اسلامک جہاد نے فلسطینی پارلیمانی انتخابات میں حصہ نہیں لیا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ وہ غزہ یا مغربی کنارے میں حکومت بنانے کی کوئی خواہش نہیں رکھتا۔ اسلامک جہاد حماس کا ایک بہت بڑا اتحادی ہے۔ یہ گروپ اس وقت میڈیا کی سرخیوں میں نمایاں ہو گیا جب 17 اکتوبر کو غزہ کے ایک ہسپتال پر بمباری میں سینکڑوں لوگ ہلاک ہو گئے۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ اس کا ذمہ دار اسلامک جہاد ہے، لیکن اسلامک جہاد نے اس کی تردید کی ہے۔